حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ، اسلام کو عزت دینے کے لیے تو یا تو عمر کو مسلمان کر دے یا ابو جہل کو، کیونکہ اس وقت میں کفار کے دو سب سے بڑے سردار تھے، ایک ابو جہل بن حشام، دوسرے حضرت عمر بن خطاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن دعا کی اس کے اگلے ہی دن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے کعبہ شریف کے متصل ہو کر لوگوں سے کہا، اے لوگو، اگر تم میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر قلم کرے گا اور انہیں قتل کرے گا تو میں اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گا، اور درہم دینے کا وعدہ کیا۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ تو کعبہ شریف میں اس وقت میں بت رکھے ہوئے تھے، وہاں جا کر ابو جہل نے لات و عزیٰ کی قسم کھائی کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں 100 اونٹ کا انعام دوں گا بشرط یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے۔ یہ خبر پا کر عمر فاروق اعظم تلوار لے کر نکل گئے، تو انہیں راستے میں نعیم نام کے ایک شخص ملے جو کہ اسلام لا چکے تھے۔ انہوں نے پوچھا، اے عمر، کہاں جاتے ہو؟ تو عمر نے کہا، محمد کو قتل کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ معاذ اللہ۔ کہا، محمد کو قتل کرنے کے لیے تو جا رہے ہو، لیکن بنو ہاشم کے انتقام سے کیسے بچ پاؤ گے؟ تو عمر نے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو چکے ہو۔ تو آپ نے کہا، میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم ہوں۔ نیت یہ رکھی کہ آباء و اجداد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے دین پر ہوں، اور ظاہر یہ کیا کہ مشرکین کے دین پر ہوں۔ تو کہا، اچھا، تمہاری بہن اور بہنوئی تو مسلمان ہو چکے ہیں، تو قتل اپنے گھر سے ہی شروع کرو۔ تو میں نے کہا، یہ کیسے معلوم ہو کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ تو کہا، وہ تمہارے ہاتھ کا ذبیحہ نہیں کھائیں گے۔ تو کہا، اچھا، اب یہ اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر چل دیے۔ وہاں گئے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم پڑھا رہے تھے۔ دروازے پر پہنچے، جیسے ہی گھر والوں کو مرغے آنے کی آہٹ معلوم ہوئی تو فوراً ہی حضرت خباب چھپ جاتے ہیں، اور اس وقت میں جو سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی اس صحیفوں کو اٹھا کر چھپا کر رکھ دیا۔ دروازہ کھولا گیا۔ عمر نے کہا، کیا کر رہے ہو؟ کہا، ہم لوگ باتیں کر رہے۔ تو کہا، نہیں، صحیح بتاؤ۔ اب عمر نے ایک بکری ذبح کی۔ بکری ذبح کرنے کے بعد اس گوشت کو بھونا اور کہا، اسے کھاؤ۔ انہوں نے اسے کھانے سے انکار کر دیا۔ عمر سمجھ گئے کہ یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب اپنی بہن کو مارنا شروع کیا، بہن بہنوئی کو مارنا شروع کیا، اور بہن لہو لہان ہو گئی۔ بہن نے کہا، اے عمر، چاہے تم میری جان ہی کیوں نہ لے لو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دو، لیکن میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے اسلام قبول کیا ہے، اب مرتے دم تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوٹے گا۔ جب عمر نے اسلام پر ان کی جب یہ مضبوطی دیکھی تو حیرت سے کہنے لگے کہ اچھا ایسا ہے، جو چیز تم پڑھ رہے تھے وہ لاؤ، میں بھی تو دیکھوں وہ کیا ہے، کون سا کلام ہے۔ تو کہا، اے عمر، ابھی تم پاک نہیں ہو، ابھی تم غسل کرو۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے غسل کیا، اور جب سورہ طٰہٰ کو پڑھنا شروع کیا، جب اس آیت کریمہ پر پہنچے، اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى،
وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب یہ آیت کریمہ پڑھنا شروع کی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ واہ کیا کلام ہے۔ جب حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ عمر یہ کلام پڑھ کر متاثر ہو رہے ہیں تو باہر نکل آئے اور کہا اے عمر، کل ہی تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے تمہارے لیے اور ابو جہل کے حق میں دعا کی، اسلام کو عزت دینے کے لیے، اسلام کی عظمت بڑھانے کے لیے، یا اللہ تو دو میں سے کسی کو مسلمان کر دے، تو دعا تمہارے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ اب عمر کہتے ہیں مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلو۔ اس وقت میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف فرما تھے۔ اب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر لے جایا گیا۔ حضرت امیر حمزہ پہرا دے رہے تھے اور کہا اگر اچھی نیت لے کر آیا ہے تو استقبال کیا جائے گا، ورنہ اس تلوار سے گردن قلم کر دی جائے گی۔ عمر فاروق اعظم پہنچے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے آنے کی خبر ہوئی آپ نکل کر آئے اور حضرت عمر کے لیے بغل گیر ہو کر خوب دبایا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم کا بند ہل گیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت عمر نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کلمہ پڑھا تو صحابہ کرام نے ایک نعرہ بلند کیا جس کی آواز دور دراز تک گونج گئے، اور عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ کتنے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں؟ کہا تم سے 40 عدد پوری ہو گئے ہیں۔ تو کہا کفار و مشرکین تو اعلانیہ طور پر لات و عزیٰ کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہم ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے کیوں کر چھپ کر عبادت کریں؟ اب عبادت چھپ کر نہیں ہوگی، میدان میں ہوگی۔ اسی وقت میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ہمراہ گئے، اب کعبہ شریف میں جا کر با جماعت نماز ادا کی۔ سبحان اللہ۔ اسی وقت سے اسلام کو اور عزت ملی، عظمت ملی۔ کسی نے کہا تلوار لے کے قتل کو پہنچے عمر مگر قدموں پہ گر گئے ہیں تمہیں دیکھنے کے بعد، تعریف شوق کیا لکھے سرکار دو جہاں، کعبے کے در جھکے ہیں تمہیں دیکھنے کے بعد، کعبے کے در جھکے ہیں تمہیں دیکھنے کے بعد، آقا شجر جھکے ہیں تمہیں دیکھنے کے بعد، پتھر بھی بول اٹھے ہیں تمہیں دیکھنے کے بعد، تم ہو وہ آئینہ کے سبھی اور آئینے حیرت میں آ گئے ہیں تمہیں دیکھنے کے بعد۔